جی السلام علیکم جی آپ سب کو خوش آمدید QWS کا انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ کا ادارہ ہے جس کا تربیتی سیشن ہے، اور اس میں آج ہم آیات دیکھیں گے قرآن سے، جو کہ بات کرنے کا جو اسلوب ہے اس کے بارے میں کس طرح سے بات کی جائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن بات اگر اچھے طریقے سے کی جائے قرآن سے ہدایت لے کر، اور وہ اچھے طریقے سے بات کرنے کے لیے ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جسے ہمیں دیکھنا ہے قرآن سے کہ وہ کیا سسٹم ہے، کیا ہدایت ہے جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کر کے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اچھے طریقے سے بات چیت کر کے اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے سلجھا سکیں گے۔ تو جی آغاز کرتے ہیں سیشن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک آیت دیکھ لیجئے، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 26، یہ سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے جی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے تخلیق کی انسان کی، من سلسال من حمأ مسنون۔ سلسال کہتے ہیں جی بجنے والی، آواز کرنے والی، ریٹلنگ، ریزونیٹنگ انگریزی میں۔ ہما ان مسنون، ایسا گارا، ایسی مٹی جو کہ مسنون ہے، جو کہ ہماری جو ٹریڈیشنل ہم جہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس مٹی کی ایک فیملیارٹی ہوتی ہے، اس وہاں سے اس کا جو ثقافت، اس کا کلچر، اس کا ٹریڈیشن، اس سے اللہ تعالیٰ انسان تخلیق کرتے ہیں، اور بجنے والی مٹی۔ اس میں جو بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر آواز کرتی ہے۔ اب جو کچھ ہم اپنے اندر ڈالیں گے وہی آواز ہم کریٹ کریں گے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی چیزوں کا مطالعہ کریں، اچھی چیزوں کا مشاہدہ کریں اور اچھی چیزیں دیکھیں۔ تو اس کے لیے آپ آیت نمبر دیکھیے، سورہ 17 آیت نمبر 36، کیونکہ انسان وہی فریکوینسی یا وہی وائبریشن ایمٹ کرتا ہے جو وہ اپنے اندر ڈالتا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ غلط چیزوں پر فوکس کریں گے یا دیکھیں گے اور آپ سے پھر اچھی باتیں توقع کی جائیں گی۔ تو سورہ اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور نہیں آپ وقفہ کریں، تقفو اپنا فوکس کریں اس کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر، بے شک آپ کی سماعت اور آپ کی بصارت، جو کچھ آپ سن رہے ہیں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، والفؤاد، اور جو کچھ آپ کا دل محسوس کر رہا ہے جو اس کی کیفیت ہے، کلو اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے گائیڈنس ہے کہ ہم نے ہر چیز پر نظر رکھنی ہے اپنی، کہ ہم کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور یہی چیز ہم اپنے اندر ڈالتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ، ایکچولی یو آر واٹ یو کنزیوم۔ آپ جو اپنی ڈائٹ لیتے ہیں کھانے کی حد تک بھی، اور جو آپ ڈیجیٹل ڈائٹ لیتے ہیں، آج کل جو کچھ آپ اسکرین سے دیکھتے ہیں، ٹی وی سے دیکھتے ہیں، اپنے فون سے دیکھتے ہیں، اس کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اور کیا اس میں محسوس کرتے ہیں آپ کا دل۔ جی سورہ نساء آیت نمبر 85۔ تو اب ہماری ایک روٹین بن گئی ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کوئی چیز ہم اس کو آگے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی احساس کرنا ہوگا کہ اگر اچھی چیز ہے، کسی کے فائدے کی چیز ہے، تو پھر آپ کو اس میں حصہ ملے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اور جو کوئی اچھی سفارش کرے گا یا اچھی چیز کو آگے کرنے کا ذریعہ بنے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے ہے اس کے نصیب میں سے کچھ۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور اگر کوئی سفارش کرے گا یا کسی بری چیز کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے ہوگا بوجھ اس کا، وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہے ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والے۔
تو اگین یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی چیز آئے، آپ اس کو پہلے تو اپنے لیے دیکھیں کہ وہ اچھی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے کہ نہیں ہے، یا نقصان کی چیز ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ کو کیا احساس ہوتا ہے؟ غلط احساس ہوتا ہے، ایک برا معلوم ہوتا ہے، تو آپ اس کو آگے نہ بھیجیے صرف اس لیے کہ خواہ میں آپ آگے بھیج دیں بغیر سوچے سمجھے ہوئے کہ جی آپ نے آگے بات پہنچا دی۔ اس کا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اچھی بات آگے کریں گے تو اس میں آپ کا حصہ ہوگا، اور اگر بری بات بھی آگے کریں گے اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے صرف آگے کر دیا تو اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہر چیز جو ہمارے پاس سے آگے جاتی ہے اس کا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو دیکھ بھال کے آگے کریں۔ ایسے مائنڈ لیسلی بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو آگے نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ایک کلچر بن گیا ہوا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو چیک میں رکھیں۔ یہ سب چیزیں جب ہم اپنی ذات کے اندر، اپنی سوچ کے اندر اور اپنے معاملات کے اندر ان پر فالو کریں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں خود ہی اپنی طبیعت کے اندر بہتری محسوس ہوگی۔ کیونکہ جب آپ اللہ کی آیتوں کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اصلاح کے، جن سے آپ کی طبیعت بہتر محسوس کرتی ہے، آپ کی شخصیت میں زیادہ نکھار آتا ہے، اور آپ خود بھی اچھا محسوس کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت بھی دیکھ لیجئے، سورہ اسی کی آیت نمبر 86۔ جی اسی کے آگے کنٹینیوٹی نیکسٹ آیت میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور پھر اگر تمہیں کوئی سلام کرے، کوئی گریٹنگ دے، بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو آپ بھی اس کو واپس سلام کریں اس سے اچھا، او ردوہا، یا اسی کے برابر اس کو واپس لوٹائیں۔ ہم جب سلام کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، پیس بھیجتے ہیں کہ آپ امن و سلامتی میں ہوں، تو وہ بھی آگے سے جواب دیتے ہیں آپ بھی امن و سلامتی میں ہوں، آپ پہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اس کا ایک اور بھی اگر آپ مطلب لیتے ہیں، تحیہ حیات سے نکلا ہے، تو زندگی دینے والی بات۔ تو آپ کو کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، یہ باہر کے ملکوں میں بڑا کلچر ہوتا ہے، کوئی اچھی بات آپ نوٹ کریں، آپ اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، جس طرح ہم بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کوئی اچھی بات آپ کو کسی کی لگی تو آپ نے یہ بہت اچھا طریقے سے بات کی ہے، یا آپ نے آج آپ اچھے لگ رہے ہیں، یا کوئی بھی چھوٹی سی ایسی چیز جس سے ان کو بہت ایک خوشی محسوس ہو، تو یہ آپ کی طرف سے ایک اچھا اقدام ہوگا جو کہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اچھائیوں پر فوکس کرنا چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ان اللہ کانا علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والے ہیں۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے، سورہ 33 آیت نمبر 70 اور 71۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل سی باتیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے، لیکن ہم ان کو ایسے نہیں کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے دین کی باتیں ہیں، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چل رہی ہیں۔ تو جب ہم اس طرح سے سمجھ کر کریں گے تو ہم ان کو خاص توجہ کے ساتھ کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو تقویٰ کرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو جو سیدھی بات ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ پہلے آپ تقویٰ لیں اللہ سے، کہ آپ خدا خوفی بھی کریں، اللہ کا ایک گاڈ کانشیسنس احساس کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور بات کریں سیدھی بات، سچی بات اور سیدھی بات کیجیے، گھما پھرا کے باتیں مت کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اصلاح ہو جائے گی آپ کے اعمال کی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ مغفرت کریں گے اللہ آپ کے گناہوں کی۔
جب آپ سیدھی بات کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ بات کو ادھر ادھر ٹیڑھا مت کر کے کیجئے، سیدھی بات بیان کیجئے، تو آپ کے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقط فازا فوزن عظیما، تو وہ پھر فیضیاب ہو گیا اور اس کو بہت بڑی فیضیابی مل جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے اگین ایک بہت بڑی ہدایت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں بہت ساری ہماری ایک کلچرل چیز ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سیدھی بات نہیں کر پاتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں سوچ، اور اس کے ساتھ پھر بہت مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان سے سیدھی بات نہیں کرتے تو پھر ہم ان کے پیچھے بات کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے۔ تو وہ بات غلط ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ کسی کے پیچھے بات کریں کسی کی، وہ غلط بات ہے۔ آپ سامنے بات کیجئے، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، اور پھر کوئی مسئلے کو سلجھانے کا کوئی حل ڈھونڈیے، تاکہ وہ بات جب انسان کو آپ سامنے بتائیں گے تو ان کو بھی پتہ چلے گا اور اس کے بارے میں وہ کچھ کر سکیں گے۔ اب یہ ساری بات کرنے کے لیے ہمیں سیکھنے ہوتے ہیں کمیونیکیشن سکلز، بات کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایسی باتوں کو سننا چاہیے، ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا چاہیے جو آپ کو اچھی طرح سے بات کرنا سکھائیں۔ تو جو آپ آج کل کمپیوٹر پہ اور فون کے اوپر ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے جو آپ کو اچھا طریقہ سکھاتی ہے، اچھے الفاظ سکھاتی ہے کہ بات کیسے کی جائے تو اگلے کو بھی برا نہ لگے اور آپ اپنی بات اچھے طریقے سے کہہ سکیں۔ تو جب آپ پروفیشنل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، تو وہاں آپ آہستہ آہستہ لوگوں سے سیکھ جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان کو میسج بھیجنا ہے، کیا ٹون ہونی چاہیے، کس طرح کا آپ کے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں سیکھنا ہمارا کام ہے، اور ان کو سیکھ کر پھر ہم قولاً سدیدہ کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ آیت دیکھیے، سورہ 4 کی آیت 114۔ اب جب ہم ایسی بات ہم کیوں گھبراتے ہیں سیدھی بات کرنے سے؟ کیونکہ ہمیں طریقہ نہیں آتا سیدھی بات کرنے کا، تو اس کو تو ہم نے 114 جی، اس کو تو ہم نے سیکھنا ہے، وہ طریقہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ہر طرح کا علم سیکھتے ہیں دنیا سے، تو صحیح طرح کا طریقہ سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جی، لا خیرہ فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے خیر زیادہ ان کی نجوا میں، جو آپ سیکرٹ باتیں کرتے ہیں، خفیہ باتیں پھر آپ کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ جب سامنے بات نہیں کر پاتے تو پھر وہ ایک بن جاتی ہے، گوسپ بن جاتی ہے، خفیہ بات بن جاتی ہے، ڈھکی چھپی بات، اور اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا۔ الا من امر بصدقۃ، سوائے اگر وہ ایسا کام ہو جو کہ کوئی صدقہ کا کام ہو، کسی کے لیے اچھائی کا کام ہو، او معروفن، یا کوئی معروف کام، جو آپ کوئی اچھا کام کسی کی بھلائی کے لیے، کوئی بہتری کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہوں، او اصلاح بین الناس، یا انسانوں کے بیچ میں صلح کرانے کا کام، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر جو باتیں آپ چھپ کے کرتے ہیں کسی سے، ان میں خیر نہیں ہوتی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی یہ کرے گا اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر جلد ہم اسے عطا کریں گے بہت بڑا اجر۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے، خفیہ باتوں سے بچنے کے لیے، ہمیں سامنے بات کرنی ہے لوگوں کے، اس کے لیے اچھا طریقہ ہم نے خود سیکھنا ہے، تاکہ ہم اپنی بات بیان کر سکیں اور وہ اچھے سینس میں پھر آگے سے ریسیو ہو، اور اس کا پھر ہمیں اچھا کوئی حل ملے۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، سورہ 41 آیت 33 اور 34۔ اس میں بھی بہت ایک امپورٹنٹ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور کون احسن ہے قول کرنے میں، بات کرنے میں، اس سے، ممن دعا الی اللہ، جو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور عمل صالح کی طرف۔ تو اصلاح کرنے کے لیے
اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو بات کرتا ہے وہ سب سے اچھی بات کرتا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے بارے میں بتاتا ہے اور ان کی تلقین کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں قرآن میں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہیں کہ اور وہ یہ کہے کہ بے شک میں ہوں مسلمان۔ مسلمان مطلب میں اسلم کرتا ہوں، میں سرنڈر، میں سبمٹ کرتا ہوں۔ تو یہ سب سے اچھی بات وہی کرے گا انسان جو آگے ان باتوں کو پہلے خود سمجھے گا اور پھر آگے اللہ کی بات کو پہنچائے گا اور عمل صالح سمجھائے گا۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، 34 نمبر۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ، اور نہیں برابر ہوتا وہ جو احسن ہے اور وہ جو سیئہ، جو برا ہے، جو اچھا ہے، جو پلیزنگ ہے، جو آپ کو اچھا معلوم محسوس ہوتا ہے، اس میں اور برائی میں فرق ہوتا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو آپ دور کریں اس کے ساتھ جو احسن ہے، اچھی چیز کے ساتھ آپ دور کریں برائی کو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر وہ جس کے آپ کے اور اس کے درمیان اگر کوئی عداوت ہے، اگر کوئی اختلاف، کوئی دشمنی، کوئی مخالفت ہے، ولی حمیم، تو وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو جب آپ اچھائی سے کسی برائی کا جواب دیتے ہیں تو وہ انسان جس کے آپ کے اور اس کے درمیان اگر کوئی مخالفت ہے، کوئی رنجش ہے، تو وہ ایسے ہو جائے گا جو کہ جیسا کہ آپ کا گہرا دوست، ولی بن جائے گا آپ کا۔ تو اس لیے ہمیں پہل کرنی ہے، کیونکہ ہم قرآن سے ہدایت لیتے ہیں۔ یہ ایسے موتی ہیں جن کو ہم نے سمجھ کر اپنی شخصیت کے اندر پرونا ہے، اور ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمیں ایسے نتائج ملیں گے جن سے ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، اور ہمارے کوئی ایسے جاننے والے، کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی رنجش چل رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنی طرف سے اس کا جواب احسن طریقے سے دیجیے، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت 263۔ جی، اچھی بات کی فضیلت دیکھیے کہاں تک جاتی ہے۔ قول معروف و مغفرۃ، جو بات معروف ہے، معروف جو کہ پہچانی جائے، ایک مناسب بات ہو، اچھے طریقے کی بات جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو، قبول ہو، وہ معروف بات ہوتی ہے۔ تو ایسی معروف بات و مغفرتوں، اور جو مغفرت آپ اگر کوئی درگزر کر دیتے ہیں، معافی کر دیتے ہیں، خیرم، وہ بہتر ہے، من صدقاتن، ایسی چیریٹی، ایسی خیرات یا صدقہ سے، یتبعھا اذن، جس کے بعد اس کو اذیت دی جائے اس انسان کو۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی صدقہ کرتے ہیں اور پھر کوئی اذیت والی بات کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ صرف ایک اچھی مناسب بات اور درگزر کرنے والی بات ہی کر لیں۔ تو اچھی بات کرنے کا درجہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ آپ کسی کو دکھ پہنچائیں، کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ ایون اگر آپ اس کو کوئی چیریٹی میں دے دیں لیکن پھر اس کی کوئی آپ حد تک کریں، کوئی اس کو اذیت والی بات کریں، تو وہ زیادہ نامناسب ہے اس سے کہ آپ معروف بات کریں اور مغفرت کریں، تو یہ زیادہ خیر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ ہے غنی، بغیر کسی ضرورت کے، اور حلیم۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیں 61 کی 2 اور 3، سورہ 61 آیت نمبر 2 اور 3۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کریں آپ کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ سورہ صف کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم ایسی بات کرتے ہو جو تم فعل خود نہیں کرتے ہو۔ تو یہ اگین آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ نے بات اچھی کرنی ہے،
تو اس کے پیچھے آپ کا فعل بھی اچھا ہونا چاہیے. تو خالی وربل، خالی بات چیت سے چیزیں نہیں ہوتی. آپ کے اندر کا جذبہ، آپ کی فیلنگ، آپ کے اپنے اعمال، ان سب کو ساتھ ساتھ الائن ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اپنے دل کو بھی صاف رکھیے، زبان کو بھی صاف رکھیے، اور جتنا کوشش ہو سکے اچھا سوچیں، اچھا سمجھیں اور اچھا فیل کریں. تبھی آپ کی بات چیت میں بھی اسی طرح کے اچھا رویہ بھی ہوگا اور اچھی بات آپ کے پاس سے انشاءاللہ ہوگی. کبرا مقتن عند اللہ، بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک ناپسند، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ آپ وہ بات کریں جو آپ خود نہیں کرتے ہیں. تو یہ بالکل نہیں کرنا. جو آپ خود کرتے ہیں ویسی ہی تلقین لوگوں کو کیجیے، اسی طرح سے آگے پہنچائیے. سورہ بقرہ آیت 44 دیکھ لیں، وہ اس کی فردر وضاحت کرتی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 44. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا آپ امر کرتے ہیں انسانوں کو بر کا، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور آپ بھلا بیٹھے ہیں اپنی نفسوں کو. تو ایسے نہیں ہو سکتا. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور آپ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی. تو ادھر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور انسانوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنی نفسوں کو بھلائے بیٹھے ہیں. افلا تاکلون، کیا آپ عقل نہیں کریں گے؟ تو یہ ڈائریکٹ ہمارے لیے ایک انسٹرکشن ہے کہ پہلے اپنے اوپر عمل کیجئے، عمل صالح کیجئے، کریکشن کیجئے، اس کے بعد لوگوں تک اس کو پہنچائیے. کیونکہ ہم تلاوت کر رہے ہیں کتاب کی، تو ذمہ داری ہماری بنتی ہے سب سے پہلے. اب یہ چیزیں تو ہم نے سیکھ لی، سمجھ لی. اب کوئی ہمارے سامنے شخصیت آتی ہے جو کہ بہت مشکل شخصیت ہوتی ہے. ہر گھر میں، رشتہ داروں میں، کام کی جگہ پر ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ جن کے ساتھ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایک رویہ، ان کی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان سے بہت مشکل سے بات کر سکتے ہیں. وہ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں. تو ان سے بھی اللہ ہمیں انسٹرکشن دیتے ہیں، ہمیں ہدایت دیتے ہیں. تو آپ سورہ 20 آیت 44 دیکھ لیجئے. سورہ 20 آیت 44. اب یہاں پہ حضرت موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے فرعون سے بات کرنے کے لیے. تو فرعون کی ہم نے شخصیت قرآن میں دیکھی ہے کس طرح سے دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے اور بہت زیادہ اس کا جو ہے اعمال حدود سے باہر نکلے ہوئے ہیں. لیکن جب حضرت موسیٰ کو اللہ بھیجتے ہیں تو یہی انسٹرکشن دیتے ہیں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، پھر تم بات کرو اس سے نرمی والی بات. اب فرعون سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ بات کریں تو نرمی کی بات کریں. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید ایسا ہو کہ وہ ذکر کر لے یا اسے خوف آ جائے، کچھ وہ ڈر جائے کچھ. تو نرم بات کرنے سے اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. کس قسم کا بھی وہ انسان ہو، اس کو نہ بھی کوئی یقین ہو، اپنے آپ کو وہ سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہو، لیکن اس کے ساتھ بھی آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے، اور شاید کہ وہ ذکر کر لے یا اسے اللہ کا خوف آ جائے. تو یہ ہمیں انسٹرکشن ملتی ہے. آگے آپ آیت نمبر 49 دیکھیے اسی سورہ کی. جی، اسی سورہ کی آیت نمبر 49. یہ 2-3 آیتیں دیکھ لیجئے. جی، کالا فمن ربکما یا موسیٰ. جی، تو فرعون پھر کہتا ہے کہ تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ، تم دونوں کا خدا کون ہے. تو جب حضرت موسیٰ جا کے فرعون سے بات کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور نرمی سے بات کرتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ. کالا، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی تخلیق،
ثم ہدا، اور پھر اسے ہدایت دی. جی نیکسٹ آیت دیکھیے 51. کالا، تو فرعون کہتا ہے فما بال القرون الاولی، تو پھر کیا حال ہے پہلے والی جو جو بستیاں تھیں ان کا کیا حال ہے. تو فرعون جو ہے آپ کو آپ کی بات سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. جو شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کے اوپر اپنی طاقت جتانا چاہتی ہیں، وہ آپ کو آپ کے فوکس سے، آپ کی بات سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں. وہ ایسے سوال پوچھتی ہیں جس پر آپ ڈگمگا جائیں اور آپ بھول جائیں کہ آپ کہنے کیا آئے تھے. تو یہ فرعون کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی بات ہو تو نیکسٹ آیت دیکھیں. حضرت موسیٰ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک طاقت اور اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کالا علمھا عند ربی فی کتاب، کہتے ہیں کہ اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے. لا یدل ربی، نہیں میرا رب بھول جاتے بہکتے، ولا ینسا، نہ ہی وہ بھول جاتے ہیں. تو اپنی بات پر قائم رہنا، جب اگلا انسان آپ کو ہٹانے کی، آپ کو تھوڑا سا گھبراہٹ ڈالنے کی کوشش کرے، تو پھر آپ نے اپنی بات پر قائم رہنا ہے اور وہی بات کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ جاتے ہیں. تو استقامت کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، لیکن نرمی کے ساتھ. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ نرم طریقے سے بات کرنی ہے ایسی شخصیات کے ساتھ بھی جو کہ بہت روب جتاتی ہوں، بہت طاقت جتاتی ہوں. ان کے سامنے آپ نے بس کھڑے ہو کر جم کر استقامت کے ساتھ اپنی بات کرنی ہے اور نرمی کے ساتھ. یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پھر آپ اپنی طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں جو ہمیں ہدایت ملتی ہے اس کے مطابق. آگے کے معاملات پھر اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم نے دیکھا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں بہتری کر دیتے ہیں، اصلاح کر دیتے ہیں. 16 کی 125 دیکھ لیجئے، لاسٹ آیت اس سلسلے میں، سورہ 16 آیت 125. جی، ادعو الی سبیل ربک، آپ دعوت دیجئے اپنے رب کی راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنات، اور ایسے واز کیجئے جو کہ بہت خوبصورت اچھے طریقے سے ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے، کوئی بحث ہوتی ہے، کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے آپس میں، بات چیت، تاکہ آپ سمجھ سکیں، وہ بھی بہتری کے ساتھ احسن طریقے سے کرنی ہے. ان ربا کا ہوا عالم، بے شک آپ کے رب کو علم ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، وہو عالم بالمہتدین، اور اسے علم ہے کون ہدایت والوں میں سے ہے. آخر میں دعا دیکھ لیتے ہیں جی، جو کہ ہماری لسان کے حوالے سے سورہ 20 آیت 25 جو ہم سب پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری جی لسان کو، ہماری بات چیت کو اور ہمارے سینے کو کشادہ کرے. سورہ 20 آیت 25. کالا، تو کہیے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دیں. کیونکہ بات کا تعلق سینے سے ہوتا ہے. جتنا آپ کا سینہ ریسٹرکٹڈ ہوگا، تنگ ہوگا، کھلا نہیں ہوگا، آپ بات اس طرح سے نہیں کر پائیں گے. تو اس میں صدر آپ کا سینٹر ہوتا ہے. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک نفسیاتی کنیکشن ہوتا ہے بول چال کا، بات چیت کا، آپ کے سینٹر کے ساتھ. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسانی کر دیں میرے کام میں میرے لیے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور حائل کر دیجئے، کھول دیجئے جو عقدہ ہے، جو گرہ ہے میری لسان میں، میری زبان میں.
यफ़क़हू क़ौली, ताकि ये मेरी बात को समझ सकें। तो इंशाल्लाह इस दुआ के साथ जी मैं लेसन आज का एंड करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि हम सीख सकें किस तरह से बातचीत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से हमने करनी है। इस दुआ के साथ उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला हमें हमारे लिए आसानी करे, जो हमने काम आगे अपनी ज़ात में करने हैं, अपने लिए और अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए, तो उसमें हमारी आसानी हो और हमारी ज़ुबान की गिरा खुले। आमीन। जी शुक्रिया।